نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم فہم ختم نبوت خط کتابت کورس کے سبق نمبر 2 میں حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں ہم مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کس سن میں نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے نہ ماننے والوں کے بارے میں کیا الفاظ کہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی امانت اور صداقت کے بارے میں ہم کچھ 1-2 مثالیں پڑھیں گے اور دیکھیں گے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، جب برطانوی حکومت کا دور تھا اور برطانوی حکومت کے سرپرستی میں عیسائی پادریوں نے عیسائیت کی کھلم کھلا تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کو اپنے اعتراضات کا نشانہ بنا رکھا تھا، اس وقت کے علماء کرام شائستہ انداز میں پادریوں کو بھرپور جواب دینے میں مصروف تھے کہ مرزا قادیانی کے مناظرانہ پسند طبیعت کو یہ فضا راس آئی اور وہ بھی اس میدان میں کود پڑا۔ بعد میں ملازمت سے استعفیٰ دے کر قادیان واپس آ گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی سیال کوٹ کی کچہری میں ملازم تھا تو اس نے وہاں سے استعفیٰ دیا اور قادیان واپس آ گیا اور اپنے خاندانی عرضی کے مقدمات میں مصروف ہو گیا، لیکن کچھ عرصہ تک مقدمات میں الجھتا رہا۔ اسے سراسر ناکامی ہوئی اور جائیداد بھی غارت ہوتی دکھائی دینے لگی۔ تاریخ احمدیت صفحہ 108۔ یہی دور تھا، یعنی برطانوی حکومت کا دور تھا، جب مرزا غلام احمد قادیانی نے الہامات بیان کرنے شروع کیے۔ مرزا قادیانی نے 1878 سے 1879 تک کے دوران ہندو آریہ سماجی رہنماؤں کے ساتھ مناظرہ بازی میں وقت گزارا اور ہندو مذہب کے خلاف گندی زبان استعمال کی، جس کے جواب میں ہندوؤں نے مشتعل ہو کر اسلام اور حضرت نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کے خلاف ناپاک تحریروں اور بے لگام زبان سے کام لیا۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، مرزا غلام احمد قادیانی نے 1879 میں اسلام کی حقانیت اور دوسرے مذہب کی تردید میں 50 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھنے کا اعلان کیا۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کے رد عمل میں کتاب کی اشاعت کے لیے مرزا قادیانی سے فراغ دلی سے مالی تعاون کیا، لیکن مرزا نے 1880 سے 1884 تک کتاب کی صرف 4 جلدیں شائع کر کے مزید کتاب کی اشاعت کو روک دیا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی امانت اور صداقت اور یہ اس کا وعدہ تھا جو اس نے اس وقت کے مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ 50 جلدوں کا وعدہ کیا اور 4 سال میں 4 کتابیں لکھ کے باقی کتابوں کو ان 4 کتابوں میں ڈال دیا کہ یہی 4 کتابیں 50 جلدوں کے برابر ہیں۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، مرزا قادیانی نے 1885 میں اللہ کی طرف سے معمور اور مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ تاریخ احمدیت جلد اول صفحہ 253۔ مرزا قادیانی کے ایسے دعووں کو خود ان کے خاندان کے لوگ، خصوصاً مرزا قادیانی کے چچا زاد بھائیوں نے مرزا نظام الدین اور امام الدین ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے مرزا قادیانی کو مکار اور فریبی قرار دیتے ہوئے کہا کہ مرزا قادیانی کا الہام اور وحی محض ڈھونگ اور فریب ہے۔ تاریخ احمدیت جلد اول صفحہ 316۔ 1890 کے آخر میں مرزا قادیانی نے مسیح موعود اور مہدی ہونے کے دعوے کیے اور اپنی 2 کتابیں فتح اسلام اور توضیح مرہم لکھیں، جن میں اپنے دعوے مسیحیت کا اعلان کیا۔
پھر مرزا قادیانی نے مزید جسارت کرتے ہوئے 1901 میں کھلا نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس کے بعد مرزا قادیانی نے اپنی ذات اور اپنی جماعت کو مسلمانوں سے الگ کر لیا اور وہ تمام اسلامی اصول و عقائد کے مقابلے میں اپنے خود ساختہ عقائد پیش کرنے لگا، یہاں تک کہ مرزا قادیانی نے اپنے ماننے والوں کے علاوہ تمام امت مسلمہ کو کافر اور دوزخی قرار دے دیا اور برملا یہ اعلان کر دیا کہ مجھے خدا کا الہام ہے، جو شخص تیری یعنی مرزا قادیانی کی پیروی نہ کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہ ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا، وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔ اشتہارات من الاخبار، مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 275 از مرزا غلام احمد قادیانی۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آپ آج کے سبق میں یہ جانا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے نہ ماننے والوں کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے اور اس نے کن سن میں جو ہے اپنے دعووں کا آغاز کیا اور کس کس سن میں اپنے دعوے کیے۔ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔